رات کے سناٹے میں بابل کے شاہی محل کی بلند دیواریں چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ ہزاروں سپاہی پہرا دے رہے تھے، مشعلیں جل رہی تھیں اور دربار میں سونے کے ستون جگمگا رہے تھے۔ اس شان و شوکت کے بیچ ایک شخص خود کو زمین کا سب سے طاقتور انسان سمجھتا تھا، نمرود۔ اسے یقین تھا کہ اس کے حکم کے بغیر سورج بھی نہیں نکل سکتا، مگر اسے خبر نہ تھی کہ اس کی سلطنت کو گرانے کے لیے کسی لشکر کی نہیں، صرف ایک لمحے اور ایک معمولی سی مخلوق کی ضرورت تھی۔ نمرود نے اپنی طاقت کے نشے میں خود کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ لوگ اس کے خوف سے جھکتے، اس کے بتوں کے آگے سجدہ کرتے اور اس کے نام کے نعرے لگاتے۔ جو انکار کرتا وہ سزا پاتا۔ دربار میں اس کی آواز قانون تھی اور اس کا فیصلہ آخری۔ ایک دن دربار میں خبر آئی کہ شہر میں ایک نوجوان بتوں کو توڑ رہا ہے اور کہتا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ نمرود کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ حکم ہوا کہ اس نوجوان کو پیش کیا جائے۔ وہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام تھے، چہرے پر سکون، آنکھوں میں یقین اور لہجے میں بے خوفی۔ نمرود نے غرور سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنسا اور بولا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ پھر فخر سے کہا، دیکھا میں نے ایک کو مارا اور ایک کو زندگی دی۔ دربار میں چاپلوسوں نے سر ہلائے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے پرسکون لہجے میں فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال دو۔ یہ جملہ بجلی کی طرح گرا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، مگر غرور نے اسے سچ تسلیم کرنے نہ دیا۔ اس نے غصے میں حکم دیا کہ ایک عظیم آگ جلائی جائے۔ دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ آگ اتنی بھڑکی کہ شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ گرمی اس قدر تھی کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا جائے۔ لوگ جمع تھے، سب کی نظریں اس منظر پر جمی تھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو شعلے بلند ہوئے، مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم آگ کے درمیان بالکل محفوظ کھڑے ہیں۔ یہ منظر نمرود کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی طاقت، اس کی دھمکیاں سب بے معنی ہو گئی تھیں، مگر اس نے پھر بھی سرکشی نہ چھوڑی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے آسمان تک پہنچنے کے منصوبے بنائے تاکہ خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس کا غرور حدوں کو پار کر چکا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب اس کی سلطنت کے دروازے پر کوئی لشکر نہیں آیا، نہ کوئی بغاوت ہوئی، صرف ایک چھوٹا سا مچھر آیا۔ وہ نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ وہی بادشاہ جس کے سامنے ہزاروں لوگ کانپتے تھے، اب ایک معمولی مخلوق کے آگے بے بس تھا۔ اسے شدید درد ہونے لگا۔ وہ چیختا، سر پیٹتا اور اپنے خادموں سے کہتا کہ اس کے سر پر ضرب لگائیں تاکہ کچھ سکون ملے۔ دن گزرتے گئے، تکلیف بڑھتی گئی، طاقتور بادشاہ کمزور ہوتا گیا۔ اس کا محل وہی تھا، خزانے وہی تھے، مگر وہ خود بے بس ہو چکا تھا۔ آخرکار وہ اسی اذیت میں مر گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جس نے خود کو خدا کہا تھا وہ ایک مچھر سے ہار گیا۔ اس کی فوجیں کچھ نہ کر سکی، اس کا خزانہ اسے بچا نہ سکا۔ اس کی شان و شوکت مٹی میں مل گئی اور باقی رہ گئی صرف ایک کہانی، غرور کی کہانی۔